سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور آیت نمبر 225 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں خالق ارض و سماوات نے قسم کے بارے میں کچھ احکامات ارشاد فرمائے کہ الناس، اس بات پر کہ تم نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، نیکی والے کام کرنے میں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے معاملے میں اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میں یہ فلاں نیک کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنی قسم پہ اڑا رہے اور اس نیک کام سے ہی رکا رہے۔ نہیں، ایسی صورت میں قسم ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، لیکن نیک کام نہ چھوڑے، اچھا کام اسے کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کام پہ قسم اٹھا لیتا ہوں، پھر میں اپنی اس قسم کے خلاف کام کرنے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جو بہتر کام ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لیتا ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کی قسم اٹھا بیٹھے کہ میں یہ فلاں نیک کام نہیں کروں گا، فلاں اپنے رشتہ دار بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور رشتہ دار کے گھر میں چلا جائے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ دلایا گیا اس آیہ مقدسہ میں بھی کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اس طرح کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو اسے چاہیے کہ امر خیر کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں بھی اور اس حدیث مبارکہ میں بھی اسی بات کا درس مل رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بندے کو اچھے کام کے بارے میں قسم اٹھانی نہیں چاہیے، کسی اچھے کام سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ اس صورت میں بندے کو قسم توڑنے کا گناہ اس کے ذمہ پہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اب وہ بھلائی والا کام کرنا چاہتا ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ فرمایا کہ وہ قسمیں جن کا تم نے پختہ عہد کر لیا
تمہارے دلوں نے عہد کر لیا، ان قسموں کی رب تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ قسم اٹھا جاتے ہیں، ان کا مقصد اصلاً قسم اٹھانا نہیں ہوتا، وہ بس عادت کے طور پہ قسمیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فقہاء کرام نے قسم کی عام طور پہ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ مفسرین کرام نے ان آیات کے تسلسل میں ان قسموں کو بھی بیان فرمایا اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ قسم عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے، اسے ان میں سے ایک کو یمین لغو کہا جاتا ہے، ایک کو یمین غموس کہا جاتا ہے اور ایک کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی جو قسم بیان فرمائی اس سے یہ بیان کیا، یمین لغو سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کہ بندہ کسی کام پہ قسم اٹھا لیتا ہے، اپنے تئیں وہ سچ پر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور اپنے حق کو بیان کرنے کے لیے وہ قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن فی الواقع وہ حق پر نہیں ہوتا، اسے غلطی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا یہ یمین لغو کہلائے گی، اس پر بندے کے اوپر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا یمین غموس، اس سے یہ مراد لیا کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں آئی کہ ایسے ہی قسمیں اٹھائے جائے گزرے ہوئے زمانہ پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اور جھوٹی قسم اٹھائے جائے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آگے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا یمین منعقدہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو بعد میں بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کئی لوگ اس طرح کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اصل قسم کا جو اعتبار ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ زمانے میں بندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، ایسی صورت میں اگر وہ جان بوجھ کر اس قسم کو توڑتا ہے، اس قسم کے خلاف کرنے میں شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، تو جان بوجھ کر وہ اپنی قسم کو اگر توڑے گا تو اس پہ کفارہ لازم آئے گا، وہ بندہ گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اس نے قسم تو اپنی طرف سے اٹھا لی اور اس قسم کے غیر کے اندر، اس قسم کے خلاف کے اندر دین و دنیا کی بھلائی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ دین و دنیا کی بھلائی کے حصول کی خاطر، نیک کام کرنے کے حصول کی خاطر وہ بندہ اگر قسم توڑ دیتا ہے اور اس کے خلاف کر لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ رب تعالیٰ اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اس بندے کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی باتوں کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس طرح کی احادیث بھی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک عزیز تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت سے معاملات کے اندر ان کی مدد کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی انہیں دیا کرتے تھے اور ویسے مالی طور پہ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت والا واقعہ پیش آیا، جسے واقعہ عفت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ جو حضرت مصطح تھے یہ بھی اس واقعے میں ملوث ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر
تہمت لگانے والوں کی فہرست کے اندر یہ حضرت مصطح بھی آ گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرما دی، ان کی پاک دامنی کا اظہار فرما دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت مصطح ایسے شخص ہیں کہ میں اتنی ان کی معاونت کرتا ہوں، ماہانہ طور پہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ہی بیٹی کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی۔ جب اس طرح کی بات آئے تو بندے کے دل کو یقیناً ٹھیس تو پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کی قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اس طرح سے تعاون والا معاملہ کرتا ہوں وہ نہیں کیا کروں گا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آیہ مقدسہ ایک نازل فرمائی جو کہ سورۃ النور کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کہ جو اولو الفضل لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں اور وسعت والے وہ لوگ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے مال و متاع عطا فرمایا ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسکینوں، مہاجروں اور دیگر یتیم لوگ جو ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھا لیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ ان سے درگزر کریں، انہیں معاف فرما دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ رب تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً اپنی اس قسم سے رجوع کر لیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور دوبارہ سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعاون شروع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لے اور اس اچھا کام کرنے کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس نیک کام کو کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔